علماء نے اس آیت کریمہ پر دو قول کیے ہیں۔ ایک یہ کہ ابتدائے اسلام میں اختیار تھا کہ آپ روزہ رکھیں یا آپ فدیہ دیں۔ اسلام کے ابتدائی دنوں میں جب روزے فرض ہوئے تھے تب یہ مسلمانوں کو اختیار دیا گیا کہ یا تو روزہ رکھو یا روزے کا فدیہ ادا کرو، یہ دو میں سے کوئی ایک کام کرو۔ تو اس میں جو فدیہ دینے کی طاقت نہیں رکھتے تھے وہ روزہ رکھتے تھے، اور فدیہ دینے کی طاقت رکھنے والے لوگ فدیہ دے کر اپنا روزے کا بدلہ عطا کرتے تھے۔ پھر بعد میں اللہ رب العالمین نے اس حکم کو اٹھا لیا۔ یہ آیت منسوخ کہلاتا ہے اور اس کی ناسخ موجود ہے، فمن شہید منکم الشہر فلیصمہ، جب تم رمضان شریف کا مہینہ پاؤ تو پس روزہ رکھو۔ اس آیت کریمہ نے پہلے آیت کے حکم کو اٹھا دیا، اس لیے یہ آیت کریمہ ناسخ ہے۔ ایک مفسرین کا قول یہ ہے۔ اس لیے قرآن مجید کو بیان کرنے والے لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ روزہ رکھے یا فدیہ دے، کن حالات میں فدیہ دینا ہے اور کن حالات میں فدیہ دینا جائز نہیں، اس کو پتہ ہونا چاہیے، تب جا کے قرآن مجید کو بیان کرے۔ مثلاً ترجمہ پڑھنے والا مسلمان جس کو قرآن مجید کے متعلقات سے کوئی پتہ نہیں ہے، فقہی معاملات اور مسائل سے آگاہی نہیں ہے، وہ صرف ترجمہ پڑھ کے یہ کہہ دے گا کہ قرآن مجید میں یہ لکھا ہے کہ اگر تم روزہ نہیں رکھتے ہو پھر فدیہ دو، تو میں اپنے روزے کا فدیہ دوں گا، روزہ نہیں رکھتا، یہ بھی قرآن کے حکم کا عمل ہے۔ اگر آج ایک ترجمہ پڑھنے والا بغیر علم دین حاصل کیے صرف اردو ترجمہ پڑھ کر یہ مسئلہ عرض کرے تو وہ قرآن مجید سے غلط استنباط کرتا ہے، چونکہ اگلی آیت ناسخ ان کی موجود ہے، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جب رمضان کا مہینہ پاؤ تو روزہ رکھو۔ ایک بات۔ دوسرا مسئلہ علماء نے یہاں یہ بیان کیا کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فدیۃ طعام مسکین، ان لوگوں کے لیے ہے جو شیخ فانی ہیں۔ کون ہیں؟ شیخ فانی ہیں یا دائمی مریض ہیں، یہ حکم ان کے لیے ابھی بھی موجود ہے۔ مثلا ایک ایسا بوڑھا آدمی جو اپنے ہوش و حواس کے زمانے سے بھی گزر چکا ہے، بڑھاپے کی وجہ سے اب اسے پتہ نہیں کہ یہ رات ہے یا دن ہے، صبح کا وقت ہے یا شام کا وقت ہے، کبھی اپنے پوتوں سے نواسوں سے پوچھتا ہے کہ مجھے پانی لا کر دو، میں فجر کی نماز پڑھوں گا۔ وہ پوتے اور نواسے کہتے ہیں دادا جی ابھی تو 10 بج گئے صبح کے، فجر کا وقت تو نہیں ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد بلا کے کہتا ہے کہ مجھے پانی لا کر دو، میں وضو کر کے ظہر کی نماز پڑھوں گا۔ بچے کہتے ہیں کہ دادا جی ابھی تو یہ نماز ظہر کا وقت نہیں ہوا۔ تو ایسے شخص کو شیخ فانی کہتے ہیں، جس کو اوقات کا تعین نہیں ہے اور اتنا کمزور اور نکاہت اس پر غالب ہے اور ہوش حواس کام کرنے سے قاصر ہیں، تو ایسے شخص کے لیے کہا گیا کہ اب یہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، چونکہ رمضان شریف کا مہینہ ہے، روزے اس پر فرض ہیں، اب اس فرض سے کیسے بچے؟ وہ اس کا فدیہ دے۔ یا ایسا بیمار ہے جو بستر علالت پر ہے، صحت کا امکان نہیں، حکیموں نے ڈاکٹروں نے اسے لا علاج قرار دیا اور اسے کہہ دیا کہ اب بس دعا کریں اس کے لیے، اللہ تعالیٰ جتنے دن اس کی زندگی ہے اس کے لیے دعا کریں، تندرستی اس کے نہیں ہے اس میں، تو لا علاج قرار دینے کے بعد چونکہ وہ صحت آنا یقینی نہیں ہے تو ایسے مریض کو بھی فدیہ دینا ہے، ایسے مریض کو بھی فدیہ دینا ہے۔ دوسرا، ایسا مریض ہے تو زیر علاج لیکن اگر وہ روزہ رکھے تو روزہ اس کے مرض کے بڑھنے کا سبب بنتا ہے، جیسے ہائی بلڈ پریشر کے مریض ہوتے ہیں، شوگر کے مریض ہوتے ہیں، ہارٹ کے مریض ہوتے ہیں، جن کو ہر وقت دوائی کی ضرورت ہے، بغیر دوائی کے ان کا گزارا نہیں ہو سکتا، تو قرآن مجید نے ایسے مریضوں کو بھی اجازت دی ہے کہ وہ اپنے روزے کا فدیہ ادا کریں، اور فدیہ ادا کرنے کا وہی ہے ایک روزہ ایک فطرانہ کے برابر ہے، جو آپ رمضان شریف میں فطرہ دیتے ہیں اس کے برابر ہے، یعنی 2 کلو گندم یا آٹا اس کے حساب سے نصف سا جو فقہاء کرام نے بیان کیا ہے وہ ایک وقت ایک روزے کا ہے، یعنی 30 روزے ہیں رمضان شریف کے، تو 30 روزوں کا فدیہ ہوگا 2 کلو کے حساب سے 60 کلو گندم یا آٹا، یا اس کی قیمت پورے مہینے کے لیے یہ ادا کرے۔
روزے اسے ساقط ہو جائیں گے، روزوں کے حساب سے وہ بری الذمہ ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کے فدیہ کو قبول کر کے اسے اجر عطا فرمائے گا۔ لیکن یہ صرف اس کے لیے ہے جو روزہ رکھنے کی استطاعت کسی بھی وقت نہ رکھ سکے، یعنی کل کو ٹھیک ہونے کا امکان ہے تو پھر انتظار کرے جب وہ ٹھیک ہو جائے۔ خدا نہ خواستہ صحت یابی کے انتظار میں اس نے روزہ کا فدیہ نہیں دیا اور انتقال ہو گیا، پھر ان کے ورثاء پر لازم ہے کہ وہ اپنے اس مریض کا جو حالت مرض میں روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے روزے اس کے قضا ہو گئے ہیں، اس کا فدیہ ادا کر کے اسے آزاد کریں۔ اسی سے علماء کرام نے نماز ترک کرنے کا فدیہ بھی اخذ کیا ہے۔ اگر کسی نے نمازیں ترک کر کے فوت ہو گیا ہے تو ایک نماز کا فدیہ بھی ایک روزے کے برابر ہے، جس میں 5 نمازوں میں 5 نمازیں ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ 5 فطرانے یہ ہو گئے، اور وطر جو واجب ہے ایک فطرانہ اس کا بھی ہو گیا، یعنی ایک دن کے 6 فطرانہ ادا کرے۔ اگر بالفرض یہ ایسا نہیں کر سکتا، نمازوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، تو علماء کرام نے حیلہ اسقاط کو اس سے اخذ کیا ہے۔ حیلہ اسقاط کے مسائل فقہ میں موجود ہیں، اگر کہیں ایسی ضرورت پڑے تو علماء کرام سے یہ مسائل پوچھے جائیں کہ شرعی طور پر اسقاط کیسے کیا جائے، اور اس مریض کے جو مرض میں یا اس سے پہلے سستی قائلی کی وجہ سے نمازوں کا ترک کر کے اس دنیا سے جانے والا بن گیا ہے تو اس کا کیسے تدارک کیا جائے، تو یہی حیلہ اسقاط سے اس کے مسائل کا حل کیا جائے گا۔ تو یہاں قرآن مجید نے فرمایا کہ اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو، بیماری اور سفر کے دنوں میں روزہ نہیں رکھ سکے تو اس گنتی کو یاد رکھو، صحت یابی پر روزے پورے کرو، اور صحت یابی نہ ہوئی تو ان کا فدیہ ادا کرو۔ اسی طرح مسافر حالت سفر میں اگر روزہ رکھنے میں اسے تکلیف ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، تو وہ روزہ ترک کر دے، اور روزہ قضا کرنے کی وجہ سے وہ گناہگار نہیں ہوگا، سفر سے واپس ہونے پر روزہ رکھے گا۔ یہاں سے ایک مسئلہ سمجھ لو، ایک مسافر سفر سے واپس ہو کر آ گیا اور اس نے ارادہ کیا کہ میں آج روزہ رکھوں گا قضا، کل رکھوں گا، پرسوں رکھوں گا، ترسوں رکھوں گا، 2-4 دن اس کے گزر گئے، 8-10 دن کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ فوری طور پر اس کو روزہ رکھنے کا تھا، 15 روزے اس کے قضا ہو گئے، مثال دے رہا ہوں، 8 دن کے بعد اس کا انتقال ہو گیا اور 7 دن اس کو باقی تھے، تو علماء نے کہا کہ وہ 7 دن جو ہیں اس کو اللہ رب العالمین نے موقع نہیں دیا، 8 دن اس نے جان بوجھ کے سستی سے روزے کو قضا نہیں کیا، تو 8 دن کا فدیہ ادا کرو۔ 7 دن اس کے زندگی میں نہیں رہے، ممکن ہے کہ وہ دوسرے دن کی نیت کے مطابق روزہ رکھتا، تو اللہ رب العالمین کی رحمت پر امید ہے کہ اس کو بخش فرما دے، لہٰذا 8 روزوں کا فدیہ ادا کرنا ضروری ہے۔ تو یہاں سے وہ لوگ مسئلہ سمجھ لیں کہ قرآن مجید میں روزہ معاف نہیں ہے، اس کو کسی صورت رکھنا ہے، نہ رکھنے کی صورت میں فدیہ ادا کرنے کا حکم ہے، تو سستی اور قائلی کی وجہ سے مسلمان روزے کو ترک نہ کریں، مسلمان روزے کو ترک نہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان نے بغیر کسی وجہ شرعی کے، بغیر کسی عذر شرعی کے سستی اور قائلی کی وجہ سے روزہ ترک کیا، ایک روزہ اس نے ترک کیا، رمضان شریف میں سستی کی، ایک روزہ اس نے چھوڑ دیا، اور اس کے بعد اس کو ندامت ہوئی کہ یہ روزہ قضا ہو گیا، اس کو میں کسی صورت دوبارہ قضا کر کے رکھ لوں، تو عید کے بعد وہ اپنے اس روزے کو رکھ لیتا ہے، لیکن اس روزے کا نقصان اس کو وہ ہوا کہ اگر اس روزے کو جو چھوڑا تھا رمضان شریف کا، اس کے برابر اس کے بدلے میں اس کے اجر پانے کے لیے پورے سال روزہ رکھے وہ اجر نہیں پا سکتا۔ قضا تو ہو گیا، حساب سے وہ بری الذمہ ہو گیا، ساقط تو ہو گیا روزہ اس کا، لیکن جو اجر ثواب جو برکتیں رمضان شریف کے روزوں میں ہیں وہ بعد میں قضا والے روزوں میں وہ برکتیں حاصل نہیں ہوں گے، اس کا نقصان بہت ہی زیادہ ہے۔ تو لہٰذا مسلمان سستی اور کاہلی